بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام متحد الجسم لڑکیوں کا نکاح۔ نوٹ: یہ جس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اس جواب کو جواز بنا کر ایک گروہ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک طویل عرصے تک پروپیگنڈا مہم چلائی کہ مولانا مودودی نے 2 بہنوں کا نکاح ایک مرد کے ساتھ جائز قرار دے دیا ہے۔ آپ خود جواب پڑھ کر فیصلہ کیجیے۔ سوال: بہاولپور میں 2 تمام لڑکیاں متحد الجسم ہیں، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئیں تو ان کے کندھے، پہلو، کولہے کی ہڈی تک آپس میں جڑے ہوئے تھے اور کسی طرح ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی پیدائش سے اب جوان ہونے تک وہ ایک ساتھ چلتی پھرتی ہیں۔ ان کو بھوک ایک ہی وقت لگتی ہے، پیشاب پاخانہ کی حاجت ایک ہی وقت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی عارضہ لاحق ہو تو دوسری بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا نکاح ایک مرد سے ہو سکتا ہے یا نہیں، نیز اگر دونوں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں آ سکتی ہیں تو اس کے لیے شرعی دلیل کیا ہے؟ مقامی علماء نہ ایک مرد سے نکاح کی اجازت دیتے ہیں اور نہ 2 سے۔ ایک مرد سے ان دونوں کا نکاح قرآن کی اس آیت کی روح سے درست نہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2 حقیقی بہنیں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتیں۔ تم پر حرام کیا گیا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں کرو۔ النساء آیت نمبر 4۔ اس کو حکم بنیاد بنا کر اگر 2 مردوں کے نکاح میں ان 2 متحد الجسم عورتوں کو دے دیا گیا تو مندرجہ ذیل دشواریاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر علماء نے سکوت اختیار کر لیا۔ مثلاً 1، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ایک مرد اپنی منقوہہ نامزد بیوی تک ہی اپنے صنفی تعلقات کو محدود کر سکے گا اور دوسری متحد الجسم عورت سے جو اس کے نکاح میں نہیں ہے تعارض نہ کرے گا؟ تو یہ دوسری عورت جو اپنی بہن سے متحد الجسم ہونے کے ساتھ متحد المزاج بھی ہے، زوجی تعلق کے وقت متاثر نہ ہوگی۔ 3، دونوں مردوں سے ایسا نکاح جس میں عورتیں صنفی تعلقات کے وقت متاثر ہوتی ہوں، ان کی حیا مجروح ہوتی ہو، ان میں رقیبانہ جذبات پیدا ہوتے ہوں، کیا نکاح کی اس روح کے منافی نہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں؟ الروم آیت نمبر 21۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ الاعراف آیت نمبر 189۔ نمبر 4، نکاح کا ایک بڑا مقصد افزائش نسل ہے اور والدین اور مولود میں شفقت بھی ہے۔ 2 مردوں کا یہ نکاح اس تعلق پر کلہاڑا چلتا ہے اور یہ بھی مفاسد ہیں جن کے بیان کو یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ براہ کرم شریعت کی روشنی میں اس سوال کو حل کیجیے تاکہ یہ تذبذب دور ہو، ان عورتوں کے والدین ان کا نکاح کر سکیں اور اس فتنے کا سد باب ہو جو جوان ہونے کی وجہ سے ان کو لاحق ہے۔ جواب: ان دونوں لڑکیوں کے معاملے میں 4 صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ دونوں کا نکاح 2 الگ شخصیتوں سے ہو۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ ان میں سے کسی ایک کا نکاح ایک شخص سے کیا جائے اور دوسری محروم رکھی جائے۔ تیسری یہ کہ دونوں کا نکاح ایک ہی شخص سے کر دیا جائے۔ چوتھی یہ کہ دونوں ہمیشہ نکاح سے محروم رہیں۔ ان میں سے پہلی 2 صورتیں تو ایسی صریح ناجائز، غیر معقول اور ناقابل عمل ہیں کہ ان کے خلاف کسی استدلال کی حاجت نہیں۔ اب رہ جاتی ہیں آخری 2 صورتیں۔ یہ دونوں قابل عمل ہیں
مگر ایک صورت کے متعلق مقامی علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جمع بین الختین کی صورت ہے جسے قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے لامحالہ آخری صورت پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ بظاہر علماء کی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ دونوں لڑکیاں توام بہنیں ہیں اور قرآن کا یہ حکم صاف اور صریح ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ لیکن اس پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان لڑکیوں کو دائمی تجرد پر مجبور کیا جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے نکاح سے محروم رہیں؟ اور کیا قرآن کا یہ حکم واقعی اس مخصوص اور نادر صورتحال کے لیے ہے جس میں یہ دونوں لڑکیوں پیدائشی طور پر مبتلا ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس مخصوص حالت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عام حالات کے لیے ہے جس میں دو بہنوں کے الگ الگ مستقل وجود جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک شخص کے جمع کرنے سے ہی بیک وقت ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ عام حالات کے لیے حکم بیان کرتا ہے اور مخصوص شاذ اور نادر الواقع یا اثیر الوقوع حالات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کے حالات سے اگر سابقہ پیش آ جائے تو طبقہ کا تقاضا یہ ہے کہ عام حکم کو ان پر جوں کا توں چسپاں کرنے کی بجائے صورت حکم کو چھوڑ کر مقصد کو مناسب طریقے سے پورا کیا جائے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ شارع نے روزے کے لیے یہ الفاظ صریح یہ حکم دیا ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے اور رات کا آغاز ہوتے ہی افطار کر دیا جائے۔ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ البقرہ آیت نمبر 187۔ یہ حکم زمین کے ان علاقوں کے لیے ہے جن میں رات دن کا الٹ پھیر 24 گھنٹے کے اندر پورا ہو جاتا ہے، اور حکم کو اس شکل میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے آبادی کا بیشتر حصہ انہی علاقوں میں رہتا ہے۔ اب ایک شخص سخت غلطی کرے گا اگر اس حکم کو ان مخصوص حالات پر جوں کا توں چسپاں کر دے گا جو قطب شمالی کے قریب علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں رات اور دن کا طور کئی مہینوں تک ممتد ہو جاتا ہے۔ ایسے علاقوں کے لیے یہ کہنا کہ وہاں بھی طلوع فجر کے ساتھ روزہ شروع ہو جائے اور رات آنے پر کھولا جائے، یا یہ کہ وہاں سرے سے روزہ رکھا ہی نہ جائے، کسی طرح صحیح نہ ہوگا۔ طبقہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے مقامات پر صورت حکم کو چھوڑ کر کسی دوسری مناسب صورت سے حکم کا منشا پورا کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ روزوں کے ایسے اوقات مقرر کر لیے جائیں جو زمین کی بیشتر آبادی کے اوقات سود سے ملتے جلتے ہوں۔ یہی صورت میرے نزدیک ان دو لڑکیوں کے معاملے میں بھی اختیار کرنی چاہیے جن کے جسم آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ ان کے نکاح دو الگ شخصوں سے کرنے یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے کی تجویز غلط ہے۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ دو بہنوں کو سوکنا پے کی رقابت میں مبتلا کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ یہاں چونکہ ایسی صورت درپیش ہے کہ دونوں کا نکاح یا تو ایک شخص سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ فیصلہ انہی دونوں بہنوں پر چھوڑ دیا جائے کہ آیا وہ بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جانے پر راضی ہیں یا دائمی تجرد کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر وہ پہلی صورت کو خود قبول کر لیں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیا جائے جو انہیں پسند کرے، اور اگر وہ دوسری صورت ہی کو ترجیح دیں تو پھر اس ظلم کی ذمہ داری سے ہم بھی بری ہیں اور خدا کا قانون بھی۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بالفرض یہ دونوں ایک شخص کے نکاح میں دے دی جائیں اور بعد میں وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں دونوں اس سے جدا ہو جائیں گی، ایک اس لیے کہ اسے طلاق دی گئی اور دوسری اس لیے کہ وہ اس سے تمتع نہیں کر سکتا جب تک کہ خلوت اجنبیہ کے جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اسے اپنے گھر پر بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ متعلقہ لڑکی کو اپنے گھر رہنے پر مجبور کرنے کا اسے حق نہیں ہے۔
اور غیر متعلقہ اس کے گھر اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک کہ متعلقہ لڑکی کی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔ لہذا جب وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا تو دوسری کو خلع کے مطالبے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اگر وہ خلع نہ دے تو عدالت کا فرض ہے کہ اسے خلع پر مجبور کرے۔ یہ لڑکیاں اپنی پیدائش ہی کی وجہ سے ایسی ہیں کہ کوئی شخص نہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی ایک کو طلاق دے سکتا ہے۔ ان کا نکاح بھی ایک ساتھ ہوگا، طلاق بھی۔